اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی کہانیاں آپ لوگ سناتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کہ فلاں جناب بل کلنٹن یہاں سے وہاں تک پہنچ گیا، آپ یہاں تک کیسے آئے؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں پرسنل سٹوریاں شیئر نہیں کرتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، تو مختصر یہی ہے کہ ہماری فیملی کا یہ کام تھا۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے والدین ان پڑھ جاہل تھے، وہ یہ تھے، میں نے بڑی محنت کی، میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مور دین 200 ایئر سے مسلسل ہم لوگ درس و تدریس کے تعلیم کے میدان میں ہیں، تو میرے جینز میں شامل ہے، کام تو کر رہے تھے مختلف طرح کے۔ جب ملک کے حالات دیکھے، امت کے حالات دیکھے، تو اس کو رخ یہ دیا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، دین کے لیے کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو مطلب بہت سے لوگوں کی آپ زندگیاں بدلتے ہیں، کوئی ایسی مثال آپ کو اس وقت یاد ہو جو شیئر کرنا چاہیں؟ ایسی مثالیں فوری طور پر تو ذہن میں نہیں آتی ہیں، اور جو ذہن میں آتی ہیں بعض اوقات وہ شیئر نہیں کی جا سکتی، اس آدمی کے پرسنل سیکرٹس ہوتے ہیں۔ مگر ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ صرف لفظ چینج کرنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، تو ایک دن میرے پاس بڑے ڈپریسڈ آئے۔ ہمارے ہاں جو بندہ زیادہ پڑھ لکھ جائے نا، لوگ اسے کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ نہیں، یہ تو کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو؟ تو انہیں وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایب نارمل ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ڈپریسڈ ہے بہت زیادہ۔ میں نے انہیں دیکھا، میں نے کہا کہ اس میں سے کسی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نارمل نہیں ہیں۔ اب ان کا چہرہ اور لٹک گیا کہ یار یہ تو ایک مور لگ گئی نا اوپر کے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا۔ کہتے پھر میں نے کہا آپ سپر نارمل ہیں۔ اچھا اچھا، اب دیکھیں صرف ایک لفظ چینج کیا۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ نارمل پرسن نہیں ہیں، مگر وہ آپ کے نارمل نہ ہونے کو ایب نارمل، بلو نارمل کنسیڈر کر رہے ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نارمل نہیں ہیں، بٹ آئی ایم سیئنگ یو آر ابو نارمل، یو آر سپر نارمل۔ ان کی چھاتی چوڑی ہوگی، کہتے ہیں ہاں یار یہ صحیح ہے، یہ میرے لیے صحیح ورڈ ہے۔ تو آپ لوگ اپنے لیے جو ورڈ چوز کرتے ہیں، اپنی سیلف اسٹیم کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے ورڈ پراپر چوز کریں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خود اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، خود اپنے الفاظ میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بطور امت اور بطور قوم ہم میں بہت ہے کہ ہم بالکل یعنی نیگیٹو چیز اور مورال ڈاؤن کرنے والی چیزیں اور اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنا، اس کا بھی کوئی حل ہے؟ نقصان تو آپ نے بتا دیا۔ جی بالکل، اس کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چیزوں کی پازیٹیو برائٹ سائڈ دیکھنی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں آپ کو، آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا دماغ جو ہے انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، آپ کے احکامات کو، اور جو آپ اسے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق رزلٹ دے دیتا ہے۔ اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے رہے ہیں کہ یار میں نے ادھر جانا نا، میں نے ناکام ہو جانا انٹرویو میں نے ناکام ہو جانا ہے، اصل میں سفارش نہیں ہے نا میرے پاس، پاکستان میں سفارش کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، چلو خانہ پوری کر دی ہے میں چلا جاتا ہوں۔ آپ یہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، سیلف ٹاک، خود کلامی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اس انفارمیشن کو بطور ہدایت، بطور سجیشن رجسٹر کر لیتا ہے۔ اب جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں کسی ادارے میں، تو آپ نے کہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دماغ آپ کی باڈی سے، آپ کے ذہن سے، آپ کے الفاظ سے وہ صحیح پرفارمنس ہی نہیں دے پاتا، کیونکہ آپ ناکام ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ورڈز کو چینج کر دیں، ہمیشہ اپنے لیے پازیٹیو ورڈز چوز کریں، ہمیشہ اپنے لیے رزلٹ اورینٹڈ ورڈز چوز کریں، اپنے آپ کو مثبت دیکھیں، چھاتی چوڑی کر کے چلیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر۔ جب سوچ بدلے گی تو نتائج بدلیں گے۔ ناظرین، اگر کسی جگہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو میں نے سیکھا اور سمجھا کہ کسی جگہ جاب کے لیے اگر صرف ایک بندے کی ضرورت ہے اور 1,00,000 بندوں نے وہاں اپلیکیشن دے رکھی ہیں، تو آپ کو اس طرح جانا چاہیے کہ ایک بندہ چاہیے اور وہ بندہ میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام اتنا ہی تھا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔